اور ولیوں کے پاس یہ تمہیں کیا دیں گے؟ آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھیں میرے بھائیوں. عورتوں کی ایمان کا جائزہ لو. اگر 1-2 سال تک بچہ پیدا نہ ہوا، اس عورت کو تانا اور اس عورت کو مزار پر جانے پہ مجبور کس نے کیا؟ 4 سال تک بیٹا بیٹی نہ ہوا تو نکلا باباؤں کے پاس، مزاروں کے پاس، درگاہوں میں، کٹھ ملاؤں کے پاس، پیروں اور ولیوں کے پاس. یہ تمہیں کیا دیں گے؟ آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھیں میرے بھائیوں. عورتوں کی ایمان کا جائزہ لو. اگر 1-2 سال تک بچہ پیدا نہ ہوا، اس عورت کو تانا اور اس عورت کو مزار پر جانے پہ مجبور کس نے کیا؟ ہم نے، اور آپ نے اس عورت کو کیا ہے. وہ شوہر جو اس بات سے واقف ہی نہیں، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن سماج کے لوگ تانا دے دے کر کے اس کو کبھی اس درگاہ پہ کبھی اس درگاہ پہ جانے پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ بدعقیدگی اور یہ عقیدے کے اندر کمزوری جو آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اگر ایمان کی کمزوری ہے تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے. جاؤ مسجدوں میں دعائیں کرتے رہو اور رات بھر روتے رہو، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے اندر کمی ہے. آج ہمارے ایمان کے اندر گڑبڑی ہے. اللہ کے پر جیسا توکل اور جیسا بھروسہ اور اللہ کی جیسی عبادت اور اللہ کا جیسا مقام اللہ کو دینا تھا، ویسا مقام ہم نے اور آپ نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا ہے. ہم نے ولیوں کو، بزرگوں کو اور قبروں کو، مزاروں کو اور نہ جانے کن کن جگہوں کو ہم نے وہ مقام دے رکھا ہے. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اس بات سے دکھ ہے کہ بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے. اللہ کہتا ہے میرے بندے دنیا میں سارے کام کر لینا، لیکن اے میرے بندے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. غور کرو تب اللہ کی مدد آئے گی. اب دیکھیے واقعات کے اوپر ذرا نظر دوڑائیے. نبی اکرم کے دور میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی. نبی اکرم کے دور میں بہت ساری جنگیں ہوئی. نبی اکرم کو بھی ستایا، نبی اکرم کو بھی مارا، نبی اکرم کو بھی پریشان کیا، صحابہ کو بھی پریشان کیا. نبی اکرم سے پہلی دنیا کے اندر جو رسول آئے، دنیا کے اندر جو مومنین آئے، ان کو بھی تو ستایا گیا، ان کو بھی تو مارا گیا، ان کو بھی تو پریشان کیا، ان کو بھی تو جلتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی اور کھولتے بھی تیل کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو بھی تو انگارے میں پھینک دیا گیا، ان کو بھی تو چیر دیا گیا، اور ان کو نہ جانے کیسی کیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ تمام کی تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں سے شکوہ اور شکایت کی، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں، ہمیں اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہے. اے رسول بتاؤ تو صحیح، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، بہت جلد آئے گی. مدد اللہ کی آئے گی، اور اللہ کے علاوہ کس کی مدد آ سکتی ہے؟ آئے گی، بہت جلد مدد آئے گی، لیکن شرط کیا مومن بنو. نبی اکرم کے دور میں اگر آپ واقعات دیکھیں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، کتنے تعداد تھی مسلمانوں کی؟ جنگ میں کتنی تعداد تھی؟ یہ علماء نہیں بتائیں گے، آپ لوگ بولیے گا تھوڑا. 1 بجے رات کو 1:30 بجے رات کو تقریر دیں گے اور ہم کو بولیے گا بولتے رہے روبوٹ کی طرح، نہیں ہو سکتا. آپ بولیے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ادھر سے آواز آنی چاہیے. کتنے تھے بھائی؟ کتنے؟ 200 300 400 500 1000 2000 300 200 300. اور کفار مکہ کی تعداد 1000، یعنی 300 کے مقابلے میں 600 نہیں، 900 نہیں، 1000. اور کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں. اور جو یہ کفار تھے ان کے پاس 1000 کی تعداد ہے، اور سارے کے سارے ہٹے کٹے، سارے کے سارے جوانے، سارے کے سارے جنگجو ہیں، سارے کے سارے بہادر ہیں، اور
सबके पास तलवारें, निज़ाए, ढाले, सबके पास सवारियां हैं, सब अपने में मुकम्मल है। लेकिन बताओ मुसलमानों, जंग बदर का वाक़या आपने सुना है। जंग बदर में मुसलमानों की फतह हुई कि शिकस्त हुई? मुसलमानों ने वो जंग जीती कि मुसलमानों ने वो जंग हारी? बताओ, आपको मालूम है कि उस जंग के अंदर क्या रिजल्ट आया? क्या हुआ था रिजल्ट? क्या हुआ था? मुसलमान जीता था। देख रहे हैं माशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये 300 की तादाद जरूर थी। ये क्वालिटी, इसके अंदर क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी थी। ये क्वालिटी वाले मुसलमान थी। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं थे, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने वाले नहीं थे। ये सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करने वाले थे, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले थे और सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाले थे। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब देखा 300 की तादाद सामने 1000 की तादाद, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा के अंदर गए और सजदा में जाने के बाद आपने जो दुआ मांगी, हदीसों के अंदर वो दुआएं मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा, अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर हलाक कर दी गई, अगर शिकस्त खा गई, अगर मगलूब हो गई, अल्लाह मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़, अल्लाह जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई बाकी ना होगा। अगर ये छोटी सी जमात अगर शिकस्त पा गई, हार गई, तो आय अल्लाह इस रुई जमीन के अंदर तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। नबी अकरम सजदे में है और बाकायदा सजदे में दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपने उस बंदे की दुआ सुनी और कुरान करीम के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है, इद तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। कुरान की आयतों को उठाओ, अल्लाह कहता मैंने उस बंदे की और मुसलमानों की 1000 फरिश्तों के साथ मदद फरमाई। एक फरिश्ता की ताकत अगर जमीन पे मार दे तो ये जमीन चकनाचूर हो जाए, इतनी ताकत एक एक फरिश्ते के पास है। लेकिन एक फरिश्ते से नहीं, 1000 फरिश्तों के साथ अल्लाह ने मुसलमानों की फतह दिलाई, मुसलमानों की मदद की। और जरा तसव्वुर कीजिए, ये 313 और 1000 की तादाद दौड़ा दौड़ा करके बाकायदा फतह मिली मुसलमानों को, और 70 को इन लोगों ने कैद किया मुसलमानों ने। बताइए, ईमान ही का तो जज्बा था, ईमान ही तो था कि अल्लाह ने मदद फरमाई। ईमान आज भी अगर ईमान हो जाए तो मेरे भाइयों आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। तौहीद के अंदर गड़बड़ी है आज मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर भी तौहीद, हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद। जितने भी मज़ाहिब को आप उठाएंगे उन तमाम मज़ाहिब के अंदर आपको तौहीद मिलेगा। और अल्लाह ने इसी चीज के लिए तो नबियों और रसूलों को भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने रसूलों को इसी तौहीद के लिए दुनिया में भेजा है कि लोगों को बता दिया जाए उनका खालिक, उनका मालिक, उनका राज़िक सिर्फ एक है। मांगो तो अल्लाह से, रोजी रोटी तलब करो तो अल्लाह से, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। एक छोटी सी भी चीज अगर तुझे मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। वज्तनिबुत तागूत, और शिर्क से बचने की कोशिश करो। हिंदू धर्म की किताबों को उठाओ, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेहना न किंचन। एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं। एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। यानी पूरे कायनात का खालिक मालिक एक है। या चित्तियो यौम महनस तस्मा देवे शोरे रिशा, उसी से मांगो, उसी एक अल्लाह से मांगो, उसी एक भगवान से मांगो, उसी एक ईश्वर से मांगो। वही देने वाला, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें नहीं दे सकता है। न कछोछा वाला, न अजमेर वाला, न बदायूं वाला, न दिल्ली मुंबई, न कलकत्ता वाला कोई भी बाबा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है। या चित्ती यौमिम्मा नस्तस्मा देवे शोरे रिशा, उस एक अल्लाह के अलावा तुम्हें जर्रा
تمہارا برابر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اسی وجہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ جب بھی پکارو ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو جب بھی پکارو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور تم سے پہلے بھی لوگوں نے مجھے پکارا تو اس کی پکار کو بھی میں نے ہی سنا ہے۔ ہاں دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا جو سمندر کے گہرائیوں میں تھا، سمندر کے نیچے میں تھا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا، وہاں پہ کسی بھی آکسیجن پہنچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ جب وہاں پہ میرے بندے یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ جب یونس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کے پکار کو سنا۔ اسی طریقے سے زکریا نے پکارا، اور زکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا 30 سال کی عمر میں پکارا تو ہم نے اس کے پکار کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کی پکار کو سنا، 80-90 سال کی عمر میں بال کا سفید ہو چکے، پیدائش کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور اس کی بیوی بڑھیا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جب پکارا تو ہم نے اس کو اسماعیل عطا کیا۔ اے میرے بندو میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مجھے پکارو، میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تو توحید جب تک تمہارے اندر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی۔ آج سماج کی ان جگہوں سے توحید دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر شرک تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ توحید کم اور شرک آپ کو زیادہ ملے گا۔ توحید ہے نہیں، جتنی توحید مضبوط اتنی آپ کی نماز مضبوط، اور اگر توحید کمزور تو نماز بھی کمزور۔ اپنے مسجد کا جائزہ لو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید جتنی مضبوط ہوگی ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جہاں پہ توحید کی کمی وہاں پہ آپ کو بازاروں میں بھیڑ ملے گی، آپ کو مزاروں میں بھیڑ ملے گی، آپ کو غلط جگہوں میں آپ کو بھیڑ نظر آئے گی، اور اگر بھیڑ نظر نہیں آئے گی تو صرف مسجد میں نظر آئے گی۔ آج دیکھیے حالات، یہ تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اگر یہی جگہ پہ اگر آرکیسٹرا ہوتا اور ناچنے والی یا طوائف خانے سے آتی اور فلم دنیا کی کوئی ہیروئن آ جاتی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا والا وائرل کر دیتا ہے، کوئی ہیروئن آ جاتی اور اپنے بال، اپنی کمر اور اپنی آواز اگر دکھاتی تو ایک 70 سال کا بھی آدمی آ کر کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتا۔ ایک نوجوان جو یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، پوری رات اس کی کمر کو اور اس کے ڈانس کو دیکھتا ہوا نظر آتا۔ میرے بھائیو یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن و حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس جلسے کو بنانے کے لیے اور اس جلسے کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے یہاں تین کڑیا کے جوانوں نے اور یہاں کے جن لوگوں نے جلسوں کے اندر ساتھ دیا، ان کا کتنا رول ہے اور کتنا یوگدان ہے، ان سے پوچھو کیوں انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ مدارس زندہ رہے، وجہ یہ ہے کہ دین کا کام ہو، وجہ یہ ہے کہ اسلام پھیلے، وجہ یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو اور اپنے علاقے کے اپنے علاقے سے شرک ختم ہو۔ صرف مقصد یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جوانوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے ان کو اسلام سے اور دین سے اور ایمان سے کوئی مطلب نہیں۔